حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ سے بات سنی اور پھر دونوں بہنوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے سروں کا جھک جانا اور خاموش رہنا گویا کسی گہری سوچ اور پہچان کی علامت تھا۔ جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ آہستہ ان کے قریب آئی اور نہایت نرمی سے مخاطب ہوئی، آپ دونوں نے ابھی آپس میں کیا بات کی ہے اور آپ لوگ اس قدر خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مگر جواب میں خاموش ہی رہے۔ ہند نے ایک مرتبہ پھر سوال کیا، اس بار اس کی آواز میں مزید نرمی اور حیرت شامل تھی۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کس شہر سے آئی ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت پروقار اور گہری لہجے میں مختصر جواب دیا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ مدینہ منورہ کا نام سن کر ہند کی حالت یکسر بدل گئی۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے اختیار بولی کہ آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں کہ آپ میرے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ میں اس گھر کی وفادار خادمہ رہی ہوں۔ مجھے ان سب سے بے پناہ محبت ہے، خاص طور پر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میں ان کے بچپن کی خادمہ رہی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے دھیمی لہجے میں فرمایا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو؟ ہند اب دیدہ ہو کر بولی، میں اس گھر کے در و دیوار کو جانتی ہوں، ان کی عبادتوں کو جانتی ہوں، ان کی اذانوں کو جانتی ہوں، ان کے نورانی چہرے کو جانتی ہوں اور ان ننھے قدموں کو بھی جانتی ہوں جو حرم نبوی کے صحن میں دوڑا کرتے تھے۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، بی بی مجھے بتائیں میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ ان کی اولاد کہاں ہیں؟ ان کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا، تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کا حال پوچھا ہے، ہم اسی گھر کے افراد ہیں۔ تو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا، تو یہ جو سر تمہارے شہر میں لایا گیا ہے، یہ تمہارے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ تو نے اولاد علی کا حال پوچھا، تو عباس، قاسم اور اون محمد سب کو ہم کربلا کے میدان میں چھوڑ آئے ہیں۔ پیاسے، زخمی اور بے کفن تو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل کے بارے میں پوچھا، تو ان کا صرف ایک بیٹا باقی ہے، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیماری کی وجہ سے کمزور ہیں اور قید میں ہیں۔ اور تو نے زینب کا پوچھا تھا، تو اے ہند، میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہند کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ غم سے نڈال ہو گئی۔ روتے ہوئے وہ پکار اٹھی، ہائے میرے آقا حسین! پھر وہ مسلسل گری ہوئی جاری کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اسے سنبھالا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے فرمایا، اے ہند، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، ہم اپنے غم خود برداشت کر لیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تم بھی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہند نے آنسو بھری آنکھوں سے عرض کیا، بی بی میرے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ آج میرا دل ٹوٹ چکا ہے، میری دنیا ویران ہو گئی ہے۔ اے آقا زادیو، آپ سب میرے گھر تشریف لائیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں رہوں گی اور واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھی، اپنی چادر سنبھالی
اور تیزی سے یزید کے دربار کے جانب روانہ ہو گئی۔ اس وقت یزید اپنے چند مہمانوں کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ ناظرین، جب ہند دربار میں پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں اشک بار تھی اور چہرے پر غم اور اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ یزید حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہند نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر یہ مصیبتیں گزری ہیں؟ کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہے؟ کیا ان کی بیٹیوں، بہنوں اور اہل خانہ کو قید کر کے یہاں لایا گیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ جاری ہے؟ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔